عورت پبلکلی بول سکتی ہیں؟ کیا وہ اسٹیج پر آ کر بات کر سکتی ہیں؟ کیا وہ تبلیغ کر سکتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر میمونہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر میمونہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے میری انوشا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا ٹاپک آج کا ہمارا۔ تو اعتراض آیا ہے کہ خواتین کی آواز کا پردہ ہے، لیکن خواتین جو اسلام کی ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر تبلیغ دین کا کام کرتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک اس میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں، میں خلاصہ بیان کر دیتی ہوں، کیا نبی کی بیویوں بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو قرآن مجید میں ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ خواتین جو ہیں وہ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ عورت غیر مرد کے ساتھ نرمی سے گفتگو اس لیے نہ کرے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ وہ مرد کس طرح کی نیت رکھتا ہے۔ اگر وہ غلط نیت رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مرد عورت کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ اس کو تنگ کرے گا۔ لہٰذا عورت کی حفاظت کے لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے سخت لہجے میں بات کرے اور باوقار انداز میں بات کرے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شرعی حدود و قیود یہ ہیں کہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ اس طرح کی کھلی گفتگو نہ کرے کہ جس سے مرد جو ہے غلط نیت اس کے اندر پیدا ہو اور وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ دوسرا جو یہ اعتراض ہے کہ جو ہم ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں ایمان یونین کی، وہ سٹیج شیئر کرتی ہیں دوسرے غیر مردوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے ساتھ جو تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ ایک تو پہلے اسلام کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کیا اصول و ضوابط ہیں۔ امہات المومنین سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو سکتی، تو امہات المومنین جو ہیں انہوں نے خود تبلیغ دین کا کام کیا ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہیں کہ صحابہ کرام ان سے جا کے جو اپنے مسائل تھے وہ پوچھتے تھے، جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تو وہ جا کر دریافت کرتے تھے۔ اگر اتنا آواز کا پردہ ہوتا تو صحابہ کرام میں غیر مرد تھے تو کیوں جا کر وہ مسائل کو پوچھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ پوچھتے تھے وہ ان کے گھر جاتے تھے، تو اگر ہم سٹیج پہ انوائٹ کرتے ہیں کسی مسلم بھائی کو تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے گھر ہی آتا ہے۔ لیکن ہمارا یہاں جب سٹیج شیئر کیا جاتا ہے تو وہاں شرعی حدود و قیود ہوتی ہیں، نہ تو ہم بے پردہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ ہمیں وہ دیکھ سکیں، اور نہ ہی کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب فحش گفتگو ہو رہی ہو تو تب وہ غیر شرعی ہے۔ ہم کر رہے ہیں تبلیغ دین کا کام۔ حضرت ام سلمہ کی ایک مثال میں یہاں پر دے دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، باب الصلاۃ میں رقم الحدیث 67۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے عمرے کا ارادہ کیا، جب روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹا آؤ امیر کے پاس چل کر رخصت لیتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ چنانچہ ہم مروان کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور ان 2 رکعتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو حضرت عبداللہ بن زبیر نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مروان نے ان سے پوچھا کہ اے ابن زبیر، آپ نے یہ 2 رکعتیں کس سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان کے متعلق مجھے حضرت ام سلمہ نے بتایا تھا۔ مروان نے حضرت ام سلمہ کے پاس قاصد بھیج دیا کہ حضرت عائشہ کے مطابق آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ کیسی رکھتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ حضرت عائشہ کی مغفرت فرمائے، اس وقت حضرت عائشہ حیات نہیں تھی، وہ وفات پا چکی، چونکہ یہ مسئلہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا۔
تو آپ نے اس کی تصحیح فرما دی، فرمایا کہ میری بات کو اس کے صحیح محمل پر محمول نہیں کیا گیا، یعنی میری بات وہ نہیں سمجھ پائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور میرے ہاں تشریف لائے، کیونکہ اس دن باری میری تھی اور میرے ہاں 2 مختصر رکعتیں پڑھی۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رکعتیں کیسی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو 2 رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کے آ گیا، میں نے انہیں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد۔ اب یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصحیح فرما رہی ہیں کن کی؟ صحابہ کرام کی۔ تو صحابہ کرام دینی معاملات میں حضرت ام سلمہ سے آ کر ڈائریکٹ سوال و جواب کرتے تھے، ایون کہ اس دور میں جو اور بھی ممالک کے لوگ تھے وہ ڈائریکٹ امہات المومنین سے آ کے رابطہ کرتے تھے۔ تو تبلیغ دین کا کام اسلام میں خواتین کرتی رہی ہیں، اور شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر خواتین غیر مردوں سے بھی بات کرتی رہی ہیں، اور راجح قول کے مطابق خواتین جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو غیر مرد کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں، اور جو آواز ہے عورت کی اسلام میں وہ سطر میں نہیں آتی، لہٰذا عورت کی زبان کا پردہ نہیں ہے۔ عورت اپنی ضرورت کے مطابق ہر معاملات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اپنا بزنس کر سکتی ہے، تبلیغ دین کا کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے اعتراض کیا، یہ ان کے اعتراض سے ان کے علمی فہم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کتنا پڑھا ہوا ہے اور کتنی جاہلیت ہے۔